मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। बहुत से लोग एक सवाल पूछते हैं और कुछ स्कॉलर्स इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि ठीक है भाई, जब बहू पे लाजिम है कि सास ससुर की खिदमत करे तो दामाद पे भी लाजिम है कि वो भी अपने बीवी के माँ बाप की खिदमत करे। देखो, खिदमत दोनों पे लाजिम है, लेकिन खिदमत की जो नेचर है ना, वो मर्द और औरत की नेचर को देख के मुतय्यन की जाएगी। मर्दों की खिदमतों का अंदाज किसी और तरह से होता है, औरत की खिदमत का अंदाज किसी और तरह से होता है। औरत रुखसत होके आपके घर में आपकी फैमिली का हिस्सा बनती है, फिर जब सब रहते हैं तो सब एक दूसरे का ख्याल करते हैं। मर्द बाहर के काम करता है और औरत घर के काम करती है। अब औरत आपके घर में रहती है, उसका सुबह शाम आपके सास ससुर से वास्ता पड़ता है। हम कहें कि इसने 3 घंटे आपके सास ससुर की खिदमत की है, यानी आपके माँ बाप की खिदमत की है, लिहाजा मर्द को चाहिए ससुराल जाके वो भी 3 घंटे बीवी के अम्मा अब्बा की खिदमत करे। ये पागलपने की अलामत है। मर्द को चाहिए कि जब उसके सास ससुर उसके घर में आए और सास अपने दामाद से पानी मांगे तो दामाद पर लाजिम है अखलाकी तौर पर कि वो जाए और सास को पानी पिलाए। वो अगर ये कहे कि मुझ पर आपकी खिदमत वाजिब नहीं है, तो मेरा ख्याल है ऐसे दामाद से फौरन खुला ले लेना चाहिए। नहीं यारी बात, मेरा ख्याल है हम उसको भी पाबंद करते हैं। आपके ससुर आए हुए हैं, आप दामाद हो, आपके ससुर घर में आए हुए हैं, वो ससुर कहता है बेटा जरा ऐसा है कि मुझे आज घर में कोई भी नहीं है, तुम खाना बना के खिला दो मुझे। हालांकि मर्द को खाने बनाने आते नहीं है, ना ये काम आता है, तो शरन लाजिम है ये नहीं है कि ये अपने ससुर का इकराम करे, या तो होटल से मंगा के दे या उनके लिए बना के दे। वो कहे मेरे ऊपर ससुर की खिदमत लाजिम। हम दोनों पर लाजिम करते हैं, लेकिन दोनों की खिदमत का स्टाइल मर्द और औरत के फर्क की वजह से क्या है, चेंज है। मर्द की खिदमत किसी और तरह से होती है, औरत की खिदमत किसी और तरह से होती है। बल्कि ससुर तो दूर की बात, आपकी बीवी का बड़ा भाई भी आ जाए ना, उसको भी ससुर वाला एहतराम दिया जाता है, उसकी भी इताअत की जाती है। अगर कोई काम कहते हैं, हम तो अपने खानदानों में हमने देखा है, जब आपका कोई बड़ा रिश्ता आएगा, वो आपको कहे मेरी बाइक पंचर हो गई, पंचर लगवा के ले आ, आप बोले मेरे ऊपर आपकी खिदमत लाजिम नहीं है, वो आपको पंचर कर देगा। कहेगा बाइक का पंचर बाद में लगेगा, तेरा पंचर। क्या सिखा रहे हो आप सोसाइटी को भाई? सासों को, बहुओं को सासों का बागी बना रहे हो, बीवी को शौहर का बागी बना रहे हो, अवाम को रियासत और स्टेट का बागी बना रहे हो। कुछ स्कॉलर्स का काम है बगावत पे लाना। कुछ स्कॉलर्स ऐसी तबलीग कर रहे हैं कि लेबल कुरान और सुन्नत का लगा हुआ है, लेकिन उसका रिजल्ट पता है क्या निकल रहा है? अवाम उलमा से बदगुमान हो। जब उलमा से बदगुमान होगी तो बंद गली में आके खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना? थोड़े दिन आपको फॉलो करेगी, उसके बाद आपके पास भी कोई पैकेज है ही नहीं, कोई कानून नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, कुछ हवाई बातें हैं, तो आपको भी भूल जाएगी, मुल्हिद हो जाएगी। तो अवाम को मौलवियों से, उलमा से बागी बनाना, लोगों को, अवाम को स्टेट से बागी बनाना, ये खूब अच्छी तरह समझ लो। कुछ लोग ये कर रहे हैं। हालांकि इस्लाम क्या कहता है? अवाम स्टेट की बागी बने या स्टेट को मान के चले, जब तक 100% स्टेट शरीयत के खिलाफ बात नहीं करती। अवाम स्टेट के खिलाफ, लोग मौलवियों के खिलाफ, और बीवी शौहर के खिलाफ, बहुएं सासों के खिलाफ, औलाद माँ बाप के खिलाफ। नतीजा तबाही, बर्बादी, कतई रहमी, रिश्तेदारियां टूटना। हर शख्स शुतर बेलगाम ऊंट की तरह होगा, और रिजल्ट वो निकलेगा जो अंग्रेजों का निकला है। वहां ना बीवी शौहर की मानती है ना शौहर बीवी की, वहां सास बहू वगैरह ये पुराने किस्से हो चुके हैं, वंस अपॉन अ टाइम। अब वो उनकी डिक्शनरी में फादर इन लॉ और मदर इन लॉ रह गया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ रियासत के बागी नहीं है, वो रियासत ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, रियासत ने उनको कंट्रोल करके रखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? रियासत ने कंट्रोल किया हुआ है, रियासत के खिलाफ नहीं है वो, बाकी सबके खिलाफ है वो। लेकिन हमारे वाले तो रियासत के भी खिलाफ बना रहे हैं। तो एक खैर की चीज थी, वो भी मार्केट से क्या हो जाएगी? शार्ट। एक साहब, मुझे याद है, बहुत पुराना किस्सा है,
ریڈ سگنل پہ گاڑی نہیں روکی, دھاڑ سے چلے گئے. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے بھائی, میں نے کہا ملکی قانون ہے یار, ریڈ سگنل ہے, روکو. انہوں نے کہا میں اس گورنمنٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں. اچھی دلیل ہے بھائی, کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی ناجائز. تو میں نے کہا بھائی گورنمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس پاور ہو وہ گورنمنٹ کہلاتی ہے, چاہے وہ ناجائز طریقے سے آئے یا وہ جائز طریقے سے آئے. یہ حدیث سے ثابت ہے. غلط طریقے سے بھی گورنمنٹ جب آئے گی نا, مثال کے طور پر دھاندلی ہوئی انتخابات میں اور ایک شخص وزیر اعظم نہیں بننا تھا, دھاندلی سے بن گیا, لیکن پاور آ گئی اس کے پاس. اب جب آ گئی ہے تو وہی تمہارا باپ ہے, ٹھیک ہے نا, پاور اس کے پاس ہے. اسلام کہتا ہے حاکم وہ ہے جس کے پاس کیا ہے, پاور ہو, قوت نافذہ جس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں, جو آرڈر دے اس کو نافذ کر سکتا ہو. اس پہ تو احتجاج کیا جائے گا کہ ناجائز طریقے سے آیا, غلط طریقے سے آیا, لیکن اس کے لا کو, قانون کو آپ توڑ نہیں سکتے جب تک کہ 100% شریعت کے اگینسٹ نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کچھ اسکالرز آپ کو کیا کر رہے ہیں لاشعوری طور پر. تو اس لیے بہوؤں کو یہ سکھاؤ, ماں باپ کو چاہیے بہوؤں کو سکھائیں. جامع الرشید جو الغزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے اس میں گرلز کے لیے بھی ہے, تو اس میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھایا جائے گا نا, اس میں نصاب میں یہ چیز داخل کی ہے کہ ان کو گھرداری بھی سکھائی جائے گی, کیونکہ یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے. آج یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو ڈاکٹر, انجینئر بنایا جا رہا ہے, اچھی بیوی نہیں بنایا جا رہا. تو دیکھو انگریز کی نظر میں اچھا شوہر, اچھی بیوی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ ان کی نظر میں خاندانی نظام کی ویلیو, وہ گدھے گھوڑے جیسا سمجھتے ہیں انسانوں کو. جب آپ نے خدا کا انکار کر دیا کہ خدا ہی نہیں ہے, تو پھر اتفاق سے پیدا ہوئے نا, تو اتفاق سے پیدا ہو گئے تو بس ہو گئے نا, اب اس میں رشتہ داری کیا ہے. اسلام جیسے نماز کو فوکس کرتا ہے, اسلام جیسے حج کو فوکس کرتا ہے, اتنا ہی رشتہ داری کو فوکس کرتا ہے. اور اللہ انسان کی فضیلت یہ بیان کرتا ہے, هو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ وہ ذات ہے جس نے غلیظ پانی سے انسان کو بنایا اور اتنی عزت دی. کیا مطلب, اللہ کہتے ہیں اتنی عزت دی, آگے اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اس میں میں نے ڈاکٹر, انجینئر پیدا کر دی ہے, اس میں میں نے سائنٹسٹ پیدا, نہ قرآن کہہ رہا ہے فجعلہ نسبا وصہرا, گدے گھوڑے بغیر خاندان کے پیدا ہوتے ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے ایک ددیال, ایک ننیال ملتا ہے, اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو سسرال ملتا ہے. اور بعض لوگوں کو سسرال ملتا ہے, پھر سسرال ملتا ہے, پھر سسرال ملتا ہے, پھر سسرال ملتا ہے. تو یہ اور فضیلت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, سسرال ہی ملتا رہتا ہے ان کو, اور وہ سسرال سے ہی ملتے رہتے ہیں. کیونکہ عید پہ مجھے سسرال سے ہی ملتا رہتا ہوں میں, آج وہ سسرال کی باری, اور سسرال کی باری, اور سسرال کی باری, اور سسرال کی باری. اتنا فلسطینی اسرائیل سے نہیں ملتے جتنے داماد سسرال سے مل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ فلسطین اور اسرائیل سے ملتا جلتا ہے یہ رشتہ. سسرال کس سے ملتا ہے؟ آپ میری ہمت کو تو داد دے دیا کرو یار, ہمت کو تو داد. کتنے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں, تم ایک سالہ برداشت نہیں کر سکتے, کیس آتے رہتے ہیں میرا سالہ مجھے پسند نہیں, وہ گڑبڑ کر رہا ہے. ہول سیل سالے میرے لیے قابل احترام ہیں, کیونکہ سب ہیں, اتنے سسر, اتنی ساسیں, الحمدللہ سب سے محبت ہے, سب سے تعلقات اچھے ہیں. ہمت کو کیا دو. یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ خاندان میں ہوتا ہے. وہ کس میں ہوتا ہے؟ فجعلہ نسبا, نسب کا مطلب ددیال, ننیال. جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا, انگریزوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں تو صرف ماں خوش ہوتی ہے, وہ بھی بعض دفعہ خوش نہیں ہو رہی ہوتی, کہتی یار ہو چاہتی تو نہیں تھی لیکن چلو ہو گیا. ابا تو کبھی ہوتے ہیں, کبھی مارکیٹ میں نہیں ہوتے. مٹھائی کے ڈبے تو انگریزوں میں اسی وجہ سے تو ختم ہوئے ہیں. ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے, وہاں کے پی کے میں تو باقاعدہ فائرنگ ہوتی ہے, 8-10 چاچے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, 8-10 پھوپھیاں ہوتی ہیں وہ خوش ہوتی ہیں, خالائیں خوش ہوتی ہیں, ننیال خوش ہوتا ہے. پھر جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اس کے رشتے کی بات ہوتی ہے, پھر ایک سسرال ملتا ہے اس کو. آپ کبھی گلی محلے میں کسی کے گھر میں جاؤ, آپ کو بھگا دیں گے وہ, لیکن جہاں ان کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا, کیسے بلاتے ہیں کہ جی بھائی جان تشریف لائیے, دولہا بھائی آئے ہیں, اور عید پہ آپ آئے نہیں آئے تو چلو ہم مٹھائی آپ کے گھر پہنچا دیں. تو یہ عزت ہے. تو یہ عزت توڑنے میں نہیں ہے میرے بھائی, یہ کس میں ہے؟ گورا اس عزت اور محبت سے محروم. پتہ ہے یہ گوروں ہی کی ریسرچ ہے کہ انسان پیسے سے اتنا خوش نہیں ہوتا, اچھے ریلیشن سے بہت خوش ہوتا ہے. اچھے ریلیشن مسلمانوں کو ملتے ہیں,
کافروں میں اچھے ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ, کیونکہ ریلیشن ہی ختم ہو گئے ان کا. صرف بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ گرل فرینڈ, اس کے علاوہ سب ریلیشن ختم. اور ہم پہ طنز کرتے ہیں, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ریلیشن ہی نہیں ہے, ان کے تہواروں کی خوشی نہیں ہے. تبھی یہ ریلیشن جب تک ٹھڑک ہے نا, سیکس کی خواہش ہے تو تھوڑا بہت لیتا ہے عورت کے ساتھ, جب تھوڑا سا وہ خواہش بھی ختم تو اب برباد زندگی. اسی وجہ سے غیر مسلموں کا بڑھاپا دیکھا کرو, ہمارا تو بڑھاپا ہی تو اصل انجوائے کرنے کا شروع ہوتا ہے ٹائم بڑھاپے میں. ہم نے تو اپنے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے, اتنے داماد, اتنی بہویں, اتنے بیٹے, اتنے پوتے. او بھائی بابا کے مزے ہیں بھائی, دادا کے. یہ محلے کے جو دادا مشہور ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں بدماش کو دادا بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دادا واقعی بدماش ہوتا ہے. ابے بہادر کو شیر بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ بہادر آدمی کو کیوں؟ اس لیے کہ شیر کیا ہوتا ہے؟ بہادر ہوتا ہے. تو تشبیہ اسی لفظ سے دی جاتی ہے کہ جس لفظ میں وہ معنی پایا جائے. تو محلے کے بدماش کو محلے کا دادا کہا جاتا ہے. تو بدماش کے لیے جو دادا کا لفظ ہم نے اردو لغت سے لیا, اس کا مطلب دادا میں بدماشی والا معنی پایا جاتا ہے, انگریزوں کے دادا میں نہیں پایا جاتا. اب اگر بہویں اس سسر کی خدمت بھی نہ کریں, سسر کے باپ کی خدمت بھی نہ کریں, اور دادا جو ہے وہ گھر میں حکم دے رہا ہے بہوؤں کو, بیٹوں کو, دامادوں کو, یہ کرو وہ نہیں کرو, وہ نہیں کر رہے, تو بدماش ہوا وہ. آپ نے تو اس کی بدماشی کی ایسی کی تیسی کر دی. تو دادا کو بدماش ہی رہنے دو. وہ جب گھر میں آئے نا, لگے کہ کون آ رہا ہے؟ چنگیز خان آ رہا ہے جو بغداد پہ حملہ کر رہا ہے. دادا اسی کنڈیشن میں, پٹھانوں میں ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں وزیرستان میں, اتنا خوش ہوتا ہوں میں یار, ان کے بے شمار بیٹے, پوتے, پوتیاں, بہویں, داماد. بلوچستان میں بھی دیکھا ہے, بلوچوں میں دادا جب گھر میں آتا ہے نا بڑی پگڑی پہن کے, تو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ چنگیز خان بغداد پہ کیا کر رہا ہے؟ حملہ. سارے بیٹھ جاتے ہیں اس کے آگے. یہ کلچر ہے جس کو اسلام کیا کرتا ہے؟ پسند. کیونکہ وہ آپ کا باپ نہیں ہے, وہ تمہارے باپ کا بھی باپ ہے. اس نے نسل نہیں روکی, اس لیے آج وہ بدماش بنا ہوا ہے. بدماش نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مفتی صاحب داداؤں کو بدماشی سکھا رہے ہو. بدماشی کا مطلب روبدار ہوتا ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے. اور نسلیں روکنا شروع کر دو گے نا, تو یہ تمہاری جوانی میں بھی بدماشی ختم, اور تھوڑا سا ایجڈ ہوئے تو بدماشی ویسے ہی ختم. کچھ ہے ہی نہیں جس کی تم دادا ہو. ایک آدھ بچے ہیں جن کے تم دادا ہو, تو کیا 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 گورنمنٹ تمہاری کیا بدماشی کس پہ کرو گے؟ چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو پتہ لگا کہ حملہ کیا ہے. اگر چنگیز خان حملہ کر رہا ہوتا کسی گاؤں پہ تو حملہ کہلاتا وہ. یعنی آپ مرغی کو توپ سے اڑا رہے ہو, ہے بھائی, یہی لوگ کہتے ہیں نا. حاکم کا حاکم ہونا جب پتہ چلتا ہے اس کے ماتحت رعایا, لوگ فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میں کمپنی کا مینیجر ہوں, میرے تحت 100 آدمی ہیں, میرے ماتحت 200 ہیں, میرے ماتحت 400 ہیں. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی سے پوچھا آپ مینیجر ہو؟ ہاں جی. آپ کے ماتحت کتنے؟ کہہ رہے 2 آدمی ہیں جن کی میں حاضری چیک کرتا ہوں, جن کی تنخواہوں کا حساب رکھتا ہوں. تو آدمی کہے گا یار تو مینیجر نہیں ہے, کچھ اور بن جا. تو دادا کا مطلب جس کے بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, بہویں اور داماد ہول سیل کے حساب سے ہوں. اٹ از کالڈ دادا. یہ جو ایک آدھ بچہ لے کے گھوم رہے ہو دادا وادا, اور پھر ان بچوں کی شادیاں بھی دیر سے کرتے ہو تو دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہو. ایسے جیسے چنگیز خان بغداد پہ حملہ کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا اس کا. مثالیں ہیں, کوئی نیگیٹو لے کے جائے گا, کوئی اس کو پازیٹیو لے کے جائے گا. تو ہم کیا بات کر رہے تھے, جلدی سے بتاؤ. ابے 16 بچوں کی تو بعد میں کروں گا بات. ساس کے حقوق بیان کر رہا تھا. ساس, میں تو یہ عرض کر رہا تھا یہ کہ ٹاپک پر اتنی لمبی بات ہو گئی, آگے 2 ٹاپک اور ہیں کہ جو آج کل کے اسکالرز ہیں اس کو بڑا خلط ملط کرنا شروع کر دیا ہے. اب کیا مسئلہ ہے کہ بہوؤں کو جب آپ ساس سسر کا باغی بنا دو گے تو بیڑا غرق. مرد کے دل سے بھی بیوی کی محبت نکلے گی, جو کہ ہو رہا ہے. اور پھر یہ عورت اپنا فیوچر بھی دیکھ لے کہ کیا ہے اس کا فیوچر. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساسیں بھی کوئی کم نہیں ہیں. اس سے خدمت لی جاتی ہے اس کے بوجھ سے زیادہ. اس کے آرام کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کے بچے ہونے کو نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی یہ کیا ہے, نو عمر ہے, اس کا وہ مینٹل لیول نہیں ہے جو آپ کا ہے.
इतनी मेच्योर नहीं है जितनी आप हो। तो आप इसे बच्चों की तरह डील करो, अपनी बेटियों की, उसको ये एहसास दिलाओ कि बेटा हम आपको अपनी बेटी समझते हैं। हर वक्त उसकी गीबतें पूरे महल्ले में जा जाके करना, अपने शौहर को उसके खिलाफ वरगलाना, औरत को पता चल जाता है मेरी सास मेरे शौहर को मेरे खिलाफ वरगला रही है, वो नहीं फिर मोहब्बत करेगी। ससुर को चाहिए उस पर खर्च भी करे। औरत ने अपने घर में देखा मेरा बाप मुझ पर कितना खर्च करता था, ससुर एक 5 रुपए खर्च करने, गुटके के पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आजकल बहुओं का भी सिगरेट विगरेट तो शुरू हो गई है, यूनिवर्सिटियों में गुटका भी आएगा। यूनिवर्सिटियों में जो हमारी बच्चियां हैं ना, जो माशाल्लाह पढ़ने के लिए, मेरी अपनी जाति नहीं, यानी कौम की बच्चियां जो पढ़ने जा रही हैं, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह सुट्टे लगा रही हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करेंगे ना हम। इस आइस ले रही हैं, भावलपुर यूनिवर्सिटी तो आपके सामने आ गई है। तो अब क्या मसला है, वो मैं गजाली यूनिवर्सिटी का भी तरह बताऊंगा वो क्या कर रहे हैं। तो अब क्या मसला है कि भाई वो उसको चाहिए कि भाई आप इसको बच्चों की तरह डील करें, ससुर को चाहिए तुम ख्याल करो इसका। इसने अपने बाप को देखा पैसे खर्च करता है, ससुर साहब 5 रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बेटे को शादी नहीं करने दे रहे थे कि इसकी तनख्वाह कहीं डिवाइड ना हो जाए। तो ये भी गलत है। तो उनको सिखाया जाए कि इसको बच्चियों की तरह समझो, अपनी प्राइवेसी में दखल अंदाजी मत दो, इसकी अपनी भी लाइफ है। और इनको समझाया जाए कि आपके ये बड़े हैं, ये आपके माँ बाप की तरह हैं, कभी ऊंच नीच हो जाए तो बड़ों की ऊंच नीच को बर्दाश्त किया जाता है, आगे से रिप्लाई बोलो नहीं किया जाता। फिर भी हम लोगों को तरगीब यही देते हैं कि इस जमाने में बीवी को अपने वालिदैन से अलग ही रखो, ये आफियत वाला जिसके पास इस्तिताअत है, क्योंकि दीन नहीं है ना, अल्लाह का खौफ नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी पे जुल्म करना शुरू कर देता है और आपको पता ही नहीं चलता। कि जो 2 खवातीन जब लड़ती है ना, तो मर्द के लिए फैसला करना कि सही कौन है गलत कौन है, ये मेरे भाई ये नहीं मुमकिन है। वो इतना मुबालगा आराई करती हैं खवातीन, राई का पहाड़ बनाती हैं, तो सास बहू के झगड़ों में जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो मशवरा हमारा यही है कि बीवी को कहाँ रखो, अलग, अगर इस्तिताअत है। बाज़ लोगों के पास इस्तिताअत नहीं होती, तो इस्तिताअत है तो अलग रखो। फिर उसको समझाओ भाई मेरी अम्मा जब घर में आएंगी तो आपने इनका ख्याल करना है। ऐसा ना हो कि अम्मा के घर में दाखिले पर ही पाबंदी लग जाए, ये नहीं हो सकता। बाज़ बहुएं कहती हैं हम बिल्कुल सास आए नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कोई नहीं बर्दाश्त करता। तो इस तरह से चलेगा तो मामला चलेगा और चलता रहा। इस्लाम मुसलमान कल्चर में अब तक चल ही रहे थे ना, क्या ख्याल है। बाकी मैं अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी का बता रहा था, तो उन्होंने जो खवातीन का निसाब है ना, उसमें घरदारी भी शामिल की है। यूरोप के निसाब में नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ खानदानों की वैल्यू नहीं है। हम तो भाई इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम कहता है इंसान में और गधे घोड़ों में फर्क ही किसका है, खानदान में। गधे घोड़ों के खानदान नहीं हुआ करते। कभी देखिए गधे की सास आई हुई है तो गधा एहतराम में बैठ गया, समोसे लेने गया उसके लिए, देखा आपने? मुझे लग रहा है आप लोगों ने देखा है, जवाब ही नहीं दे रहे। कभी देखा कि गधी के ससुर साहब आए हैं मुलाकात के लिए, खुद गधा नहीं आता मुलाकात के लिए, उसको बीवी नहीं समझता, तो बाकी क्या रह गया? तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में यही सिस्टम चल रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में यही सिस्टम है कि कोई रिश्ता थोड़ी होता है, ये तो आपका है, आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जब चाहो खत्म, जब चाहो किसी और को बना लिया। और कई के बीवी को बता रहे हैं कि एक लड़की को कह रहे तू मेरी गर्लफ्रेंड है, वो पीसीओ इसी तरह से रखी हुई है पीछे। तो ये अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी का बड़ा ज़बरदस्त काम है कि लड़कियों को पढ़ाने के साथ घरदारी भी सिखाई जाए। उनको बताया जाएगा खानदान को जोड़ना भी किसकी जिम्मेदारी है, आपकी। देखो खानदान जोड़ने में औरत का जितना बड़ा किरदार है उतना मर्द का नहीं है। औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारियों में देखो, मर्द की बड़ी जिम्मेदारी है कमाना, वो उसमें सुस्ती करता है मुजरिम में। औरत की जिम्मेदारी है खानदान को जोड़ना। खानदान औरत से बनते हैं, बच्चा औरत जनती है। आज बहुत सारी औरतें जो मेरा बयान नहीं सुन रही, उनके बारे में किसी ने कहा कि कौन सा शोबा ऐसा है जिसमें खवातीन जॉब नहीं कर सकती। उसने कहा कि फायर ब्रिगेड। क्यों भाई? उन्होंने कहा औरत का काम आग लगाना है, आग बुझाना नहीं। मैं फिर बता दूं, सब औरतों की बात नहीं कर रहा, सब ऐसे नहीं है, बहुत से मर्द भी तो खराब है ना। तो चुटकुलों को एकदम सीरियस ना लिया करें, चुटकुलों को एकदम सीरियस। अगर कोई ऐसा लतीफा मर्दों के बारे में भी आ गया, पार्सल करूंगा मैं, रुकूंगा नहीं कि भाई मर्द है तो उसके पे लतीफा ना सुनाओ, वो भी हम पार्सल करेंगे इंशाल्लाह। आने तो दो, बन ही नहीं रहा कोई मार्केट में, जैसे ही आएगा पार्सल कर देंगे। रहा ये कि और भी 2-3 टॉपिक थे जिन पे बाज स्कॉलर्स ने बड़ा
مسئلہ خراب کیا ہوا ہے آج کل, اس پہ بھی میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا. لیکن آپ بھی تو ٹائم چونکہ مکمل ہونے والا ہے, تو یہی میرا ارادہ تھا اس پہ 5 منٹ بولوں گا, لیکن 5 منٹ میں بات سمجھ میں آتی نہیں ہے, تاکہ کوئی شارٹ کلپ بن سکے نا. تو اس لیے بہوؤں کو چاہیے بھائی اپنے شوہر کی بھی خدمت کرو, اور خدمت کر کے اس کا دل جیتو, اور ساس سسر کی بھی خدمت کرو, اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. بہتر یہی ہے کہ جو کام خود کر سکتی ہیں وہ خود کر لیں. اب ساس صاحبہ کولر کے پاس سے ہو کے آ رہی ہیں, پانی پی سکتی تھی نہیں نکالا انہوں نے, ادھر آ کے بیٹھ کے کہہ رہی ہیں پانی لے کر آ, یہ زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ زیادتی والا لطیفہ اتوار کے بیان میں سن لیے گا. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات, اس کے کمرے میں گھس رہی ہیں. میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہم تو کوشش کرتے اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں کہ بھائی آپ کہیں آنے جانے سے پہلے اپنے ساس سسر سے پرمیشن لو, شوہر کو بھی اس بارے میں لفٹ نہ کراؤ. اپنے بچوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح تربیت کریں, شوہر سے بھی نہیں. جب جوائنٹ فیملی میں ہو تو کس سے پوچھو؟ ساس, ان کا دل بڑا ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اپنی باتیں میں شیئر نہیں کرتا لوگوں کے سامنے, اچھا نہیں لگتا, لیکن بعض دفعہ جیسے بچوں کے میں نے ولاگ ڈالنا شروع کیے اسی نیت سے کہ لوگوں میں تھوڑا ترغیب ہو, ورنہ مجھے نہیں شوق ہے اپنے بچوں کو میں 15 اور 16 اور یہ سب چیزیں لوگوں کو جتنے بھی ہیں کیا آپ کو کیا لینا دینا اس سے, تو یہ کسی حکمت کے تحت بتانا پڑتا ہے. تو بچوں کے ولاگ بھی جو میں بناتا ہوں وہ بھی اسی حکمت کے تحت. تو اسی میں بعض دفعہ اپنی باتیں لوگوں کے سامنے شیئر کرنی پڑتی ہیں, اپنے گھر کی باتیں دل پہ پتھر رکھ کے. مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس پہ ہمارا عمل بھی ہو. مجھے اپنی بچی کو لے کے جانا تھا جو میرڈ ہے, کہیں تفریح کے لیے لے کے جانا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو میں نے اپنی بچی کو فون کر کے یہی کہا کہ آپ ساس سسر سے اجازت لے کے آؤ گی تو میں لے کے جاؤں گا, ادروائز نہیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ بچی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے, آپ کی بیوی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے گی نا, وہ کہے گی بھائی ان سے اجازت لینی ہے. تو شوہر اگر غیرت مند اور خاندانی ہوگا تو اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ باغ باغ. تو بچی نے کہا کہ میرے شوہر نے اجازت دے دی. میں نے کہا نہیں, اس اجازت کو ہم اجازت نہیں مانتے. آپ کے ماں باپ کی طرح ہے نا وہ, اب تو آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے, ان سے پرمیشن لو. تو کوشش ہوتی ہے 100% اس معیار پہ پورے اترے نہ اترے, تو ان کا دل بھی بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر اگر وہ زیادتی کریں تو پھر سمجھ میں آتا ہے, آپ ان سے پھر پکڑ سکتے ہو کہ ہم تو آپ کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کہیں آنا جانا ہو تو کس سے اجازت لو. ہمارے گھر میں جب تھے تو ہم سے لیتے تھے, اب وہاں ہو تو کب؟ شوہر بھی اس سے خوش ہوگا نا اگر غیرت مند ہوگا. مکھنچو ہے تو پاگل ہے نا, وہ تو پھر بولے گا مجھ سے پوچھ نہیں رہی, میرے ابا کو لفٹ کرا رہی ہے, ہم سے پوچھ نہیں رہی. اب بھائی غیرت مند آدمی ہوگا نا, وہ کہے گا یار مجھ سے زیادہ لفٹ کس کو کراؤ؟ میرے ابا کو. میری نافرمانی کر لو, میرے ابا کی نہ کرو. غیرت مندوں کی بات کر رہا ہوں, بغیرتوں کے تو کوئی اصول ہی نہیں ہوتے. تو قانون تو غیرت مندوں کے لیے بنائے جاتے ہیں نا, بغیرت تو آپ کو پتا ہے, اب سب کو پتا ہے, صرف آپ کو نہیں پتا, ہمیں بھی پتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بچی کا واقعہ ایک بیان میں بیان کیا. فرماتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں بھی ساتھ میں جانا چاہتی ہوں. باپ کا دل خوش ہوتا ہے یقیناً کہ میری بچی میرے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے داماد کا بھی کچھ دنوں کے بعد سفر ہونے والا ہے. تو کہتے ہیں میں نے بچی سے کہا کہ بیٹا آپ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ میرے ابو بھی جا رہے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, کیونکہ شادی کے بعد عورت میں اطاعت کے معاملے میں شوہر کا حق باپ سے بولو زیادہ. اور کہا کہ ان کو یہ بتا بھی دو کہ میں نے ابو سے کہا, تو ابو نے کہا کہ نہیں, کس کے ساتھ جاؤ, اور دل ان کا بڑا ہو جائے گا. تو خاندانی لوگ اس طرح کرتے ہیں, اور جو غیر خاندانی ہوتے ہیں کہتے ہیں آجا ابو, وہ میرے میاں بھی ایک ہفتے بعد جانا ہے, چھوڑ میاں کو, میں جو تجھے کہہ رہا ہوں میاں کو باپ بنایا ہوا ہے تو نے. ابو وہ میرے سسر کہہ رہے تھے کہ بیٹا بھی نہیں جا. سسر تیرا باپ لگتا ہے کیا؟ جنا میں نے, اور ویسے بھی فلاں کا بزرگ کا بیان آیا ہے کہ ساس سسر کی خدمت عورت پہ لازم نہیں ہے. باپ کو بھول گئی ہے کیا تو ہیں؟ باپ کو کیا؟ دیکھو باپ بیٹی کا خیر خواہ ہوتا ہے, محبت بہت ہوتی ہے, لیکن وہ اپنی محبت پہ بیٹی کے مستقبل کو ترجیح, تبھی تو رخصت کیا اس نے.
ورنہ کس باپ کا دل کرتا ہے بھائی اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرے؟ اس کے فیوچر کے لیے اپنی محبت کی قربانی دیتا ہے. تو فیوچر اس کا سسرال میں رہنے میں ہے کہ وہاں رہے وہ ایڈجسٹ ہو کے. فیوچر اس کا آپ کے گھر خوش رہنے میں نہیں ہے. اگر وہ آپ کے گھر زیادہ خوش ہے وہاں کم خوش ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. نہیں یاری کھوپڑی میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. ہم تو جتنی کھوپڑی اللہ نے ہمیں دی اس حساب سے آپ کو سیٹنگ کر سکتے ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی کھوپڑی ہے, اس میں الگ الگ قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتے میرے بھائی. تو بچیوں کو سسرال کا باغی مت بناؤ, یہ میرا مقصد ہے. اور مائیں تو بالکل بھی نہ بنائیں. اتنے کیسز آ رہے ہیں جس سے پیچھے جب آپ اسٹڈی کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے اس گھر بگاڑنے میں ماں کا ہاتھ ہے, بچی کی ماں کا ہاتھ. لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے, کہیں ایک طرف نہ ہو جائیں آپ. ساسیں بھی وہی یاد رکھ لو. ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. بعض ساسیں بم کی طرح ہوتی ہیں, طنز کرتی ہیں, ٹارچر کرتی ہیں. ایسا کوئی کیس اگر ہو رہا ہے واقعتاً تو پھر بیوی کو الگ رکھنا آپ پر لازم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی اپنی بیٹی کی طرفداری کریں. پھر ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ پاگل ہو رہی ہے, ڈپریشن میں چلی گئی, نفسیاتی مریضہ بن گئی, اور ماں باپ کہہ رہے نہیں, جیسے ماں باپ گھر کا دروازہ بالکل ہی بند کر دیتے, نہیں جی وہیں دفع ہو, وہیں مر, ہم نے تجھے رخصت کیا. یہ بالکل غلط ہے بھائی. بیٹی ہے, اگر ظلم ہو رہا ہے تو گھر کا دروازہ کھلا رکھو, اس کو برداشت سکھاؤ. پہلی نظر میں تو پہلی کوشش تو یہی ہو کہ برداشت سکھاؤ. اس میں کوئی خامی ہے اس کو ٹھیک کرو, اور بتاؤ اس کو یہی دو کہ گھر کے دروازے بند ہیں. دل میں یہ نیت نہ کرو, لیکن اوپر سے کیا بولو, بیٹا اب گھر گئی ہو تو اب وہیں ایڈجسٹ ہونا ہے تم نے. ہر تھوڑے دن میں دکھڑے لے کے نہیں آنا. یہ کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ. اب تم نے وہیں تمہیں رخصت کیا تو سنبھالو, اونچ نیچ برداشت کرو, ایڈجسٹ ہو وہاں پہ. واقعی کوئی بڑی زیادتی ہو رہی ہو, اصلاح کے باوجود اس کی کوشش نہ ہو, پھر ایک الگ بات ہے.